اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن گراؤنڈ ود مدثر علی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور یہ کیس جو ہے اپنی نوعیت کا انوکھا کیس ہے۔ اور ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے اس کو کیسے ثابت کیا اور اس میں کیا کیا چیزیں آئیں، اور اگر یہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے عمران خان پہ تو اس پہ کیا اس کی پولیٹیکل اس کی اثرات کیا ہوں گے، یا عمران خان کو ذاتی کیا اس کے نقصانات ہوں گے، اس پہ بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ ہے کیا۔ بیسیکلی ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 2004 کے سب سیکشن 3 میں بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ غیر ملکی ادارے یا کوئی انڈیویژول وہ فورن سے پاکستانی کسی جماعت کو پیسے بھیجے گا تو وہ ممنوع ہے، پروہیبٹڈ ہے، ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو اس کی اگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ الیکشن اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین پر یہ الزام تھا کہ وہ رو سے فنڈنگ لیتے ہیں، اور وہ الزام ثابت بھی ہو گیا، جس بنیاد پر ان کی پارٹی بھی تحلیل ہو گئی اور انہیں جلا وطن بھی کر دیا گیا۔ اور اس کے بارے میں آتے ہیں فنڈنگ، جو بیسیکلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر وہ اپنی فنڈ جنریشن کیسے کرتے ہیں۔ وہ فنڈ جنریشن جو ہے وہ پاکستانی قوم جو ہے وہ پیسے دیتی ہے ان کو، یا وہ لوگ جو اوورسیز پاکستان ہے، مطلب کہ اپنے ملک سے گئے ہوئے پاکستانی شہری جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان اپنی پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ بھیجیں گے تو وہ فنڈنگ فارن فنڈنگ میں بھی آئے گا، اور فنڈنگ بھی ہے۔ بیسیکلی فارن فنڈنگ اور یہ فنڈنگ ایک ہی ورڈ کے دو میننگ ہیں۔ تو اس کی اگزامپل یہ ہے یہاں پہ کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسا کہ پیٹ ہے، پاکستان عوامی تحریک، جس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور جماعت اسلامی ہے، اور پی ٹی آئی ہے۔ یہ اوورسیز پاکستان سے فنڈ لیتے ہیں، اور الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستان ڈیول نیشنل اور نادرا نے جن کو نائی کوپ کارڈ جاری کیا ہوا ہے یہ فنڈنگ بھیج سکتے ہیں، مطلب کہ یہ لیگل ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو کیسے دیکھا، یہ کیس کیسے لڑا، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس صاحب ہیں، جو کہ پی ٹی آئی میں 1996 میں وہ شامل ہوئے، تو ان کو کچھ پارٹی سے اختلافات تھے، پارٹی کے جو خزانہ تھا اس کے جو امور تھے، مطلب کہ جو فنڈ آ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو یہ جو فنڈ ہیں یہ غیر قانونی ہے، تو ان پہ کوئی کام کرے، مگر عمران خان نے ان سے نوٹس نہیں لیا، تو وہ وہاں سے منحرف ہو کے اپنی پارٹی سے استعفیٰ دیا، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 14 نومبر 2014 کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے درخواست دے دی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ فیصلہ سنایا جائے، اور یہ پی ٹی آئی یہ جو ہے بے ضابطگیاں کر رہی ہے، تو اس پہ فیصلہ سنیں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے جی 8 سال تک جاری رہا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2018 میں ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی، تو اس اسکروٹنی کمیٹی نے فائنڈنگز کی۔ یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے لیا، اور اسٹیٹ بینک سے پتہ چلا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ممنوعہ فنڈ لے رہی ہے، مطلب کہ دوسری غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈ لے رہی ہے، غیر ملکی لوگوں سے فنڈ لے رہی ہے، اور اس کے ٹوٹل جو ہے وہ 13 اکاؤنٹ ہیں، اور 3 اکاؤنٹ جو ہے وہ مین جو مرکزی قیادت ہے پی ٹی آئی کے رہنما ہے وہ یہ فنڈ چلا رہے ہیں، اکاؤنٹ چلا رہے ہیں۔ تو اس طرح ٹوٹل ان کے 16 اکاؤنٹ ہوئے۔ ایک تو 16 اکاؤنٹ انہوں نے چھپائے، دوسرا یہ کہ 34 افراد تھے جو ان کو غیر ملکی تھے وہ فنڈ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ 351 غیر ملکی کمپنیاں تھیں، لمیٹیڈ تھیں یا چھوٹی بڑی کمپنیاں تھیں، وہ بھی اس کو فنڈ کر رہی تھی۔ سب سے زیادہ جو تھا ذکر آ رہا ہے تو وہ ووڈن کرکٹ لمیٹیڈ کا ہے، اور اس کے بعد ابراج گروپ کے مالک ہیں جو ان کا ہے یہ، اور اس کے بعد یو اے ای ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، ان کو بھی یہاں سے فنڈ جو ہے وہ جنریٹ کیے جا رہے تھے، یہ لے رہی تھی فنڈز۔ اچھا، اگر یہ کیس جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان وفاقی حکومت کو بھیجتا ہے، وفاقی حکومت جو ہے یہ آگے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں یہ دائر کر دیتی ہے، تو پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، یہ عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو اس میں 2 طرح کا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک آئینی حق ہے
مطلب کہ اپنے آئین کا استعمال کرتے ہوئے ان کے فنڈ ضبط کر سکتی ہے. مطلب کہ آئین نے ہر ادارے کے حد جو ہے وہ مقررہ کر دی ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ اب یہ آئین میں نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ یہ جو پی ٹی آئی کے موما فنڈنگ کیس ہے یہ وفاقی حکومت کو بھیجے اور کہے کہ اس کو دائر کریں. مگر اگر یہ فیصلہ دائر کرتی ہے اور انصاف پر فیصلہ ہوتا ہے تو یہ عمران خان کے حق میں آئے گا. اگر یہ عمران خان کے حق میں نہیں آتا تو یہ یہاں پر عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں اور پارٹی ان کی تحلیل ہو سکتی ہے, ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ کافی برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. مگر امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان عدالتوں سے کہ انصاف پر فیصلہ ہوگا اور انصاف کا بول بالا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز مل سکیں. جی اللہ حافظ.